اس میں امپلس کنٹرول کا ذکر ہے. اپنے ایموشنز کو، اپنے جذبات کو قابو کرنے کے لیے ایک کوئی خیال آتا ہے کہ یہ میں کر لوں، اور وہ اس وقت کے حالات میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ درست خیال ہے، اس کو مجھے کر لینا چاہیے، جبکہ آپ کو بارہا اس سے کچھ پریشانی ہو چکی ہوتی ہے. آپ کو بتایا جا چکا ہوتا ہے کہ اس خیال کو عملی پاجامہ نہ پہنائیں، تو عملی جامہ نہ پہنائیں. مگر امپلس یہ کہتی ہے، ایک خیال سے آتا ہے، ایک بجلی کی طرح کوند جاتا ہے خیال کہ اس کو کر لو، ڈو اٹ. اور جب ہم اپنے آپ کو روکتے نہیں ہیں، تھامتے نہیں ہیں، اور ہم وہ کام کر جاتے ہیں، تو بعد میں اس کے نتائج اچھے نہیں ہوتے. پچھتاوا بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو بر وقت اپنے آپ کو کسی غلط خیال سے روک لینا، یہ امپلس کنٹرول ہے. آپ اگر اپنے یہاں پہ ارد گرد میں دیکھیں، ہمارے جو لوگ آتے ہیں، تو وہ کئی دفعہ کوئی ایسا بیہیویئر کر دیتے ہیں جو کہ بہت نامناسب ہوتا ہے. ان کو ایک خیال آیا، کوئی بات ان کو ناپسند آئی، اور انہوں نے وہ کام کر گزرے، کسی کے ساتھ یا اپنے ساتھ. کسی کے اوپر کوئی چیز پھینک دینا، کسی کو مار دینا، وہ ایک امپلس ہے. ایک ابھر کے کوئی جذبات آئے ہیں اور ان کو قابو ہی نہیں کر پائے، تو اس سے کتنی خرابی ہوتی ہے. اور اگر کوئی ہمارا دل کر رہا ہے کوئی کام کرنے کو، اور لگ رہا ہے کہ یہ جسٹیفائیڈ ہے، یہ ٹھیک ہے، اور منع کیا گیا ہے اس کام سے کیونکہ اس سے کئی دفعہ نقصان ہو چکا ہے، یا آپ نے خود ارادہ کیا تھا، کوئی ارادہ کر لیا تھا، مگر اب آپ اس ارادے کو توڑ رہے ہیں. تو آپ یہاں پہ بھی دیکھیں گے کسی بات سے ہم منع کرتے ہیں پر اس پہ قائم نہیں رہتے. یہ ویسے اصل موضوع ہے جس پہ میں بات کر رہا ہوں، مگر اس کے ساتھ میں ایک اضافی بات کرنا چاہتا ہوں کہ کئی لوگوں کا فوکس بڑا ویک ہوتا ہے. وہ کسی چیز کے اوپر زیادہ دیر تک دھیان نہیں دے پاتے. تو کوئی ارادہ کرنا، کوئی وعدہ کرنا، اور پھر اس پہ قائم نہ رہ سکنا، یہ فوکس کی کمی ہو سکتی ہے. تو امپلس کنٹرول آپ کے خیال میں آپ لوگوں کی لائف میں اپنی امپلس کو کنٹرول کر لینا، ایک دم کوئی بات جذبہ سا آ رہا ہے کہ یہ میں کر گزروں. ہمیں بڑے سارے ایسے موقع آتے ہیں جہاں پہ کوئی کام ہم چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں کریں گے، وعدے کرتے ہیں، ارادے کرتے ہیں، مگر پھر جب چیلنج آتا ہے، جب وقت آتا ہے، تو پھر ہم وہ بہہ جاتے ہیں سامنے تنکوں کی طرح، اس اپنی سوچ کے سامنے. سوچ کا جو دھارا ہوتا ہے اس کے آگے ہم بہہ جاتے ہیں، گیو ان کر دیتے ہیں. تو یہ آپ نے کچھ سیکھا کہ کس طرح سے جو امپلس ہو اس کے سامنے آپ ڈٹے رہیں؟ یہ کوئی طریقہ سیکھا آپ نے؟ ول پاور سے کریں گے. ول پاور تو اتنی ہے نا کہ ارادہ کر لیا، یہ تو ول پاور ہے. ادھر سے ڈسٹنس بنا لیں. پتہ ہے جب منظر بدل جاتا ہے، دیکھیے پہلے اسی سٹیج پہ مس حفصہ کھڑی تھی اور وہ کچھ باتیں کر رہی تھی، تو اور طرح سے انگیجمنٹ تھی. میں آؤں گا اور طرح سے. اگر یہاں پہ ایک مووی چل پڑے تو اور طرح سے منظر بدل جاتا ہے نا. منظر کے اندر کردار بھی بدل سکتے ہیں، مگر منظر جو ہے وہ بدل سکتا ہے. تو سب سے پہلے جب بھی کوئی سوچ آپ کو تنگ کر رہی، کمرے میں کر رہی ہے، تو آپ اس کمرے سے باہر چلے جائیں. اگر جو ہے ہو سکتا ہے ایسا ہو کہ آپ وہاں سے نکل نہ سکیں، تو مارش میلو ایکسپیریمنٹ میں دوبارہ سے آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. مارش میلو ایکسپیریمنٹ جو ہے میں آپ کے سامنے دوبارہ سے رکھنا چاہتا ہوں. یاد ہے نا مارش میلو ایکسپیریمنٹ؟
وہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے 4 یا 6 یا 8، ان کو ایک کمرے میں لے کے گئے اور ان کے سب کے سامنے ایک ایک مارش میلو رکھ دیا گیا اور ان کو کہا کہ اگر آپ 3 منٹ تک یہ مارش میلو نہیں کھائیں گے تو آپ کو ایک اور ملے گا۔ ان میں سے کچھ بچے جو تھے انہوں نے مارش میلو کے قریب ہو کے اس کو دیکھنا شروع کر دیا۔ ٹیچر چلا گیا بتا کے یہ ساری بات، ٹیچر چلا گیا۔ Now they are on their own، اب وہ اپنے اوپر ہیں۔ تو جو کچھ ان میں سے تھے انہوں نے مارش میلو سے اور قریب ہو کے اس کو ٹچ کرنا، دیکھنا، سونگھنا شروع کر دیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان لوگوں نے وہ مارش میلو کھا لیا ہوگا یا نہیں کھایا ہوگا؟ نہیں، جو اس کے قریب ہو گئے، یہ مارش میلو پڑا ہے، اس کو ایسے دیکھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں ایک منٹ میں بتاتا ہوں، ہم ایک ایکسپیریمنٹ یہاں کیوں نہ کر کے دیکھیں، ابھی ایک کر کے دیکھتے ہیں ایکسپیریمنٹ۔ دیکھیے، یہ میرے ہاتھ میں ایک لیمو ہے، اس کا رنگ پیلا ہے، اس کے اوپر ایک ٹہنی لگی ہوئی تھی سبز، اور اس کے اوپر 2 پتے تھے، یہ میں نے ٹہنی توڑ کے پھینک دیے۔ اب میرے ہاتھ میں صرف یہ لیمو ہے، یلو رنگ کا لیمو ہے۔ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ نہیں نظر آ رہا۔ اپنے تصور کی آنکھ سے، امیجنیشن کی آنکھ سے دیکھیے، میرے ہاتھ میں ایک لیمو ہے یلو رنگ کا، اس کو آپ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں، اپنے تصور کی آنکھ سے اپنے ہاتھ میں اس کو پکڑ لیں۔ نہیں، میرے ہاتھ میں میرا یلو لیمن ہے اور آپ کے ہاتھ میں آپ کا یلو لیمن۔ اب آپ اس کو ذرا اسمیل کیجئے، کھٹی اسمیل آئی، آپ والا کچا۔ اس کو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک پلیٹ میں رکھتے ہیں اور یہ چھری اٹھا لی ہم نے اور یہ پکڑ کے اس کو ہم نے یہ کاٹا، یہ کٹ گیا، ٹھیک ہے، گڈ فار یو، بالکل بروس لیں۔ فی الحال اس پہ ذرا دیکھیں، یہ آدھا آدھا ہو گیا، یہ دیکھیں۔ اب اس کے اندر آپ کو کچھ کٹے ہوئے پلپ نظر آ رہا ہے، کچھ کٹے ہوئے بیج نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بیجوں کو باہر ہلکا سا دبا کے یہ آ گیا۔ اچھا، یہ جو کٹا ہوا ہے، یہ جو کٹا ہوا لیمو ہے، یہ جو کٹا ہوا لیمو ہے، اس کو اب آپ نے تھوڑا سا ایسے نچوڑیں اپنے ہاتھ پہ، اسمیل کریں اور ٹیسٹ کریں کیا؟ تھوڑا کھٹا تھا؟ سر آپ اپنا بروسٹ پہ ڈال کے کھا لیں۔ یہ جو بات میں نے، یہ جو سارا ایکسپیریمنٹ کرایا، اس کی کوئی وجہ تھی۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جو مارش میلو یعنی کھانے کی چیز ہوتی ہے، ان بچوں کے سامنے رکھا ہوا تھا، انہوں نے باوجود اس کے کہ اس کو سونگھا، اسمیل کیا، اس کو ٹیسٹ، اس کو ٹچ کیا، پھر بھی انہوں نے نہیں کھایا۔ آپ نے یہ کہا تھا۔ بات یہ ہے کہ جب بھی یہ لیمو تو تھا نہیں یہاں، مگر جب آپ نے تخیل کی آنکھ سے اس کو اتنا محسوس کرنا شروع کیا، اس کی ڈیٹیل میں گئے، تو آپ میں سے چند لوگوں کے منہ میں باقاعدہ پانی آیا، ٹیسٹ آیا۔ تو اگر آپ نے کوئی کام نہیں کرنا تو آپ اس کے جتنے قریب ہوتے جائیں گے، آپ کے لیے اتنا وہ کام جو ہے اس سے بچنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ بتانا چاہ رہا تھا۔ وہ بچے، ان 6 بچوں میں سے جنہوں نے مارش میلو کے قریب ہو گئے، انہوں نے سوچنا ہی چھوڑ دیا کہ میں نے یہ نہیں کھانا، انہوں نے اس کو پکڑا، کھڑپ سے کھا لی۔ جو بچے آپس میں باتیں کرنے لگ گئے مارش میلو کے متعلق نہیں، کسی اور موضوع کے متعلق، اور کچھ بچے جو تھے انہوں نے اپنا رخ تبدیل کر لیا کیونکہ وہ اس کمرے سے نکل نہیں نہ سکتے تھے۔ تو میں نے کہا ہے کہ ڈسٹنس کر لیں، منظرنامہ چینج کر لیں، یہ کہا ہے میں نے۔ اگر آپ وہاں سے جا نہیں سکتے تو آپ کسی اور طرف دیکھنا شروع کر دیں، یعنی مینٹلی ڈسٹنس کر لیں۔ اور دوسرا، آپ کی جب ہمت جواب دینے لگے تو آپ نے اپنے آپ کو ایک لارا لگانا ہے۔ لارا کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو ایک جھوٹی آس بھی نہیں، 30 منٹ، ان کو 3 منٹس کا تھا نا، تو 3 منٹس کے بعد کھا لوں گا، ان کے کیس میں یہ تھا 180 سیکنڈس۔ تو اگر آپ کو کوئی بھی خیال جو ہے وہ آپ کے اوپر غالب آ رہا ہے تو آپ اپنے آپ کو اس سے ہٹائیں، کسی
ڈسٹینس کریں, توجہ ادھر کریں, اور پھر ساتھ میں آپ اپنے آپ کو کیا لگائیں, ڈیلے کریں. لارا لپا لائی رکھ دی, اڈی ٹپا لائی رکھ. تھرڈ آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ اپنے آپ کو کسی اور چیز میں انوالو کر لینا, یعنی آپ اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کر لیں گے. تو دا فرسٹ ڈی واز فار distance, the second D was for delay, and the third D is for distract. So if you are better able to distract yourself, آپ لوگوں کا اس میں بادشاہی ہے, آپ تو اٹینشن اپنی کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں. کسی چیز کے اوپر اپنی توجہ مرکوز رکھنا آپ کے لیے کتنا مشکل ہے. فوکس جس کو کہتے ہیں, کرتے ہی نہیں فوکس. تو وہ یہ مصرع لکھ دیا کس شوخ نے محراب مسجد پر, وہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا. یعنی جب قیام کرنے کا وقت تھا تو سجدے میں گر گئے. تو ڈسٹریکٹ اپنے آپ کو بر وقت کرنا. دیکھیں ڈسٹریکٹ ویسے تو آپ ہو جاتے ہیں نا, مگر جہاں ضرورت ہو وہاں پہ اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کرنا. یعنی ایسا خیال, نشے کا خیال نو, مگر اوور پاورنگ ہر وہ خیال ہوتا ہے جس کو آپ اپنے اوپر ہونے دیں. دو کتے, یہ بڑی آپ نے مشہور بات سنی ہوگی, فلموں میں بھی سنی ہوگی کہ ہر انسان کے اندر دو کتے ہوتے ہیں, ایک کالا کتا ہوتا ہے اور ایک سفید کتا ہوتا ہے. جیتتا وہ کتا ہے جس کو ہم فیڈ کرتے ہیں, جس کو ہم کھانا کھلاتے ہیں. ایک کتا کہتا ہے کہ جو بھی بات وہ کہہ رہا ہے اس کی فوراً بات مان لو, اور دوسرا کتا کہتا ہے کہ نہیں یہ بات نہیں ماننی. جیتے گا کون سا کتا؟ جس کی ہم بات مان لیں گے. جس کو ہم فیڈ کریں گے وہ جیت جائے گا, وہ تگڑا ہو جائے گا. ٹیم کر لیں گے تو وہ تو ماننے پہ آ جائے گا. جیسے کوئی کتا آتا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں سیٹ فیچ, تو اس کو پہلے تو نہیں آتا, پھر آپ اس کو تھوڑا سا وہ دیتے ہیں, کوئی اس کا ریوارڈ دیتے ہیں, تو وہ پھر آپ کی بات مانے. تو اگر اوور پاورنگ خیال ایک آ رہا ہے جس کے آگے آپ اگر کھڑے نہیں ہو سکتے تو آپ بہہ جائیں گے, تنکوں کی طرح بہہ جائیں گے. مگر آپ کسی چیز سے کلنگ کر لیں, کسی چیز کو پکڑ لیں, کسی کی مدد لے لیں. کوئی آپ کو ریسکیو کر کے کوئی آپ کو رسی پھینک دے, کوئی آپ کی مدد کر دے, بڑھ جائیں گے نا. تو آپ نے سب سے پہلے اپنے آپ کو وہاں سے دور کرنا ہے. فزیکلی دور کر لیں یا خیال سے, چہرے سے کسی طرح دور کر لیں. یو ہیو ٹو ڈو اٹ, کیونکہ آپ کو پتہ چل گیا کہ اب میں ایک سلپری سلوپ پہ ہوں, اب میں ایک گھاٹی پہ ہوں جہاں سے میں نے پھسل جانا ہے. تو جلدی سے اپنے آپ کو وہاں سے اس میں سے نکالیں. ڈسٹینس. تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ جتنے بھی سیلف کنٹرول, یہ اس کے نیچے آ رہا ہے نا, ایموشنل مینجمنٹ اینڈ ریگولیشن. اس کو پریکٹیکلی کیسے کریں گے؟ کہنے کو جی اپنے ایموشنز پر قابو رکھیں, اپنے جذبات پہ قابو رکھیں. جب کوئی جذبہ آپ کے اوپر مسلط ہو رہا ہے, آپ کے اوپر چھا رہا ہے, تو آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کیسے کرنا ہے؟ کوئی ٹیکنیک ہونی چاہیے, کوئی سمپل سٹیپس ہونے چاہیے. اس کا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ فوراً اس جگہ سے اپنے آپ کو فزیکلی یا مینٹلی کیا کریں؟ ڈسٹینس, فاصلہ بنا دیں. جیسے اگر کوئی بہت بندہ بیمار ہو تو اس کو 1122 پہ فون کر لینا چاہیے نا. وائی ڈیلے کہ اتنا جاں بلب ہو جائے, یعنی اتنی اس کی حالت بری, نزا کی حالت ہو جائے, مرنے جیسا ہو جائے. وائی ویٹ؟ ہیلپ لے لینی چاہیے, گیٹ ہیلپ. دیکھیے وہ نہ ہوا, پتہ ہے کیا ہے, ایموشنل ریلیپس تھا, یعنی ایموشنز بکھرے ہوئے تھے. دوائی شاید چھوڑی ہوئی تھی, ایموشنز بکھرے ہوئے تھے, بے ترتیب تھے. مینٹل ریلیپس ہو گیا, یعنی ایک دم ارادہ بنا لیا کہ اب میں یہ کام کروں گا, اب میں یہ جو سہارا لوں گا نا, یہ ڈرگ سے لوں گا سہارا, باپ سے نہیں لوں گا, ماں سے نہیں لوں گا, اپنے فیملی سٹرکچر سے نہیں لوں گا, اپنے جو ڈاکٹرز کا سٹرکچر نہیں. کیونکہ جب انسان کے ایموشنز بے ترتیب ہو جاتے ہیں تو اس کی مت ماری جاتی ہے اور وہ غلط فیصلے کرنے لگ جاتا ہے, تو وہ پھر بائک پکڑتا ہے,
وہ پھر ایگزیکٹ ادھر جاتا ہے جہاں پہ سب خرابیوں کا گڑھ ہے. گڈ آفٹر نون سر. گڈ آفٹر نون. سر ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپوائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نے تو کہا تھا. جھوٹ بولتی ہو تم. میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے. Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help, because he won't. Get help from willing ways. Get help from anywhere, but do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help. Get help. Get help. اچھا تو ہم یہاں تک پہنچے کہ بھائی ڈسٹینس بنانا چاہیے. یہ ہم نے بات طے کر لی کہ ڈسٹینس بنانا چاہیے, ہیلپ سیک کرنی چاہیے, سیف ہینڈز میں جانا چاہیے, تھرڈ پارٹی پرسپیکٹو, سیف لوگوں کے ساتھ جائیں, اپنا گیو ان نہ کر دیں فوراً, جلدی سے ہتھیار نہ پھینک دیں, تگڑے ہو جائیں. تگڑا یہ نہیں ہوتا کہ جی میں کتنا اسٹرانگ ہوں, تگڑا یہ ہوتا ہے کہ اپنے جو اندر کی جبلت ہے, یس, نفس کے خلاف جہاد جو ہے نا وہ اصل تگڑا پن ہے. اس میں اگر کسی کی مدد لینی پڑے تو اس میں کوئی آر نہیں ہے, کوئی چھوٹا پن نہیں ہے, کوئی برائی نہیں ہے. تو ڈیلے کا کانسیپٹ آپ سمجھ گئے, ڈسٹینس کا آپ سمجھ گئے, ڈیلے کا سمجھ گئے, ڈسٹریکٹ کا سمجھ گئے, اور پھر کئی دفعہ آپ اس بات کو جو آپ کو خراب کرتی ہے اس پہ کبھی غور کیجئے کہ اگر وہ آپ کر لیتے تو نتیجہ کیا کیا نکلتا. ڈسٹورشن اس کے کر کے دیکھیں تو اس سے بچیں, کیونکہ اس میں بہت موذی ہے, وہ موذی چیز ہے, وہ اچھی چیز نہیں ہے. اس وقت تو مت ماری ہوئی تھی, سمجھ نہیں آ رہی تھی, مگر بعد میں جب آپ اس سے بچ جائیں اپنے آپ کو شابش دیں. سو آپ سمجھ گئے دی سمپل کانسیپٹ, سمپل سٹیپس. نمبر 1 ڈسٹینس, نمبر 2 پلیز آپ بھی ریپیٹ کریں. جب بھی کوئی ایک دم خیال آئے نا, امپلس آئے کہ یہ میں کر گزروں, تو سب سے پہلے اس جگہ کو چھوڑ دیں. اگر نہیں چھوڑ سکتے تو کم از کم اپنے جو رخ ہے رخ تبدیل کر لیں. دیٹ از کالڈ ڈسٹینس. ڈسٹینس, ڈی فار ڈسٹینس. نمبر 2 از ڈیلے. اپنے آپ کو ایک نعرہ لگائیں کہ ابھی نہیں, تھوڑی دیر تک, آفٹر اے وائل ڈیلے, تاکہ اس کی جو ایک دم وہ کہتے ہیں نا کہ پھر بہت زیادہ کریونگ ہوتی ہے, بتا رہے تھے نا شدت, وہ تھوڑی کم ہو جائے, آپ کو اتنا فورس فائٹ نہ کرنا پڑے. تو ڈیلے, ڈسٹریکٹ ہو. کتنے ایکسپرٹس ہیں آپ لوگ ڈسٹریکٹ ہونے کے؟ تو جہاں پہ ڈسٹریکٹ ہونا بنتا ہے وہ کہاں ہے؟ جب کوئی امپلس آ رہی ہو, اور پھر ڈسٹورشن. تو دیز آر دی 4 Ds. پلیز میمورائز دیم اینڈ دین ایگزیکیوٹ دیم. یاد بھی کر لیں, اور پھر جب وقت آئے تو پھر ان کو استعمال بھی. میں اس کا آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. دوڑ لا دیو, یعنی آپ سمجھو یہ ٹریگر ہے. ٹریگر ہوتا ہے نا, ہر چیز کا ایک ٹریگر ہوتا ہے, ٹریگر ہوتا ہے. آپ سمجھیں اوہ ڈرگ, میڈم یہ اس کا ٹریگر ہے. ڈرگ نظر آئی, اسکرین پہ نظر آ گئی, کوئی فلم دیکھ رہے ہیں, نہیں بھاگ جاؤ. کیا آپ نے کہا تھا؟ بھاگ ملکھا بھاگ. ڈونٹ فائٹ اٹ. اگر کیا کریں اس کو, اگر اس کو انٹرٹین کریں. جتنا زیادہ سوچیں گے نا اتنا زیادہ ہوتا رہے. بہت ہی پیاری بات آپ نے کہی ہے. سنیں یہ ذرا پلیز اس بات کے اوپر کہ کبھی ڈرگ سامنے پڑی ہے اور آپ اس کو فائٹ کر لیتے ہیں, اور کئی پتہ ہے اس کے پیچھے کیا ہے؟ بھول گئے, ایموشنل ریلیپس. اس کی وجہ تھی کہ آپ کے ایموشنز جب آپ کے سامنے پڑی تھی, ایموشنز خوبصورت ایزی تھے, آپ نے نیند پوری کی ہوئی تھی, کھانا آپ نے کھایا ہوا تھا, کسی سے جھگڑا آپ نے کیا نہیں ہوا تھا. یہ جو ساری ہماری فزیولوجیکل نیڈز ہیں, جو ہماری جسمانی ضرورتیں ہیں, وہ ہم نے پوری کی ہوئی تھی. جب ہم اپنی جسمانی ضرورتوں کو پورا نہیں رکھتے, نیند خراب کی ہوئی ہے, اور ہم نے کھانا کھایا نہیں, بھوک ہمیں لگی ہوئی ہے, اور ہم نے جو ہے کسی کے ساتھ چڑچڑا پن کیا ہوا ہے, لڑائی کی ہوئی ہے, آپ خام خواہ کسی کے ساتھ الجھ پڑے ہو, آپ نے اس کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کی ہے,
تو کیا ہوگا کہ آپ کا ایموشن تو ریلیپس ہو چکا ہے, اب صرف مینٹل ریلیپس کی ایک آگے ضرورت ہے. کل آپ صحیح کہہ رہے ہیں بھائی. یاد رکھیں آپ کی جو اصل گیم ہے نا وہ اپنے ایموشنز کو بیلنس میں رکھنا, ہموار رکھنا. جو جذباتی نا ہمواری ہے نا, سمجھ لیں کہ وہ آپ کو کہاں لے کے جائے گی. اور مینٹل ریلیپس یہ ہوتا ہے کہ اب آپ فیصلہ کرنا شروع کرتے ہیں, سوچنا شروع کرتے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنا کیسے ہے. دل کافر ہو چکا ہے. ایموشنل ریلیپس یہ ہے کہ آپ جذباتی طور پہ کسی کشمکش کا شکار ہو گئے ہیں. وہ آپ کی نیند کی کمی کی وجہ سے ہو سکتی ہے, وہ آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے, وہ آپ نے ٹو مچ کافی پی لی ہے, کسی چیز نے آپ کے جذبات کو تلاطم میں ڈال دیا ہے. اب وہ لہریں پہلے جو یوں روانی سے چل رہی تھیں اب وہ ایسے نہیں چل رہی, اب وہ بڑی بڑی چھلیں آ رہی ہیں. تو ایموشنل ریلیپس ہے یہ. اگلا ہوگا یار قابو ہی نہیں آ رہا, میں تو اچھا فیل نہیں کر رہا. کیونکہ میں اچھا فیل نہیں کر رہا تو ہو از مائی بیسٹ فرینڈ, ہو ہیز بین مائی بیسٹ فرینڈ. ڈرگز ہیز بین آلویز دیئر فار می. حالانکہ اس سے میں نے اتنی, مگر دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے. وہ جب آپ کو فرینڈ نظر آ جاتا ہے نا, ساری کتابیں ساری سوچیں ایک دم ڈھیر ہو جاتی ہیں. اچھے اچھے پلیئر ہوتے ہیں نا, بیسٹ پلیئرز, گڈ بیٹسمین, وہ بیٹنگ کر رہے ہیں, بالر پتہ ہے کیا کرتا ہے, ان کو آ کے ایک باؤنسر مارتا ہے, پھر اس کے بعد ایک گالی دیتا ہے, غصہ چڑھا دیتا ہے. بڑے اچھے سلیجنگ کرتے ہیں, بڑے اچھے بیٹسمین ہوتے ہیں. پتہ ہے کیا کرتے ہیں, کہنا ہے ہن میں چھکا مارا گا. وہ گھماتا ہے اور وہ صحیح چڑھتا نہیں بال اس کی بیٹ پہ اور وہ آؤٹ ہو جاتا ہے. یہ دس از ہاؤ اٹ ہیپنس. ایموشنل. ہاں زیڈان جو تھا, زیڈان کیپٹن تھا فرانس کا, وہی نا, وہ جو دوسری ٹیم کا تھا اٹالین تھا شاید, اس نے اس کو بہن کی گالیاں دینی شروع کر دی, ٹیم کے اندر گندی باتیں کرنی شروع کر دی. ورلڈ کپ فائنل میں زیڈان صاحب بھول گئے بھائی سب کچھ. مسلمان بھی تھے, ہاں مسلمان تھے نا بھائی صاحب, تو انہوں نے یہ بھول گیا کہ یار یہ بکواس کرتا ہے, جو بھی بکواس کر رہا ہے اس سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے, یہ کون سی سچی بات کر رہے, تو بکواس کر رہا ہے, اس کے کہنے سے کچھ تھوڑی ہو جائے گا. ہی ڈنٹ تھنک لائک دس. اس نے کہا ٹھیک ہے. نیکسٹ ٹائم وہ آیا, اس نے اس کے سینے پہ ہیڈ بٹ کیا, بندہ گر گیا, اس کو زیڈان کو باہر نکال دیا, 10 پلیئر رہ گئے فرانس کے, اٹلی میچ جیت گیا. یہ ہے غلط پیراڈائم. معذرت کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ہے غلط پیراڈائم. آؤٹ کم کو یاد رکھیں. ایک ہو سکتا ہے نشہ کرنے والا آدمی, اب ذرا آپ نے جھانک کے دیکھنا ہے دائیں بائیں, اپنے اندر دائیں بائیں. یہ نشہ کرنے والے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں کوئی خراب لوگ تھوڑی ہوتے ہیں, نہ صرف انٹیلیجنٹ بلکہ بڑے رحم دل اچھے. دے آر گڈ پیپل فرام ہارٹ, بلیو می, گڈ پیپل فرام ہارٹ, دے آر ناٹ بیڈ پیپل. بٹ وین دے آر انڈر انفلوئنس, ان کی گڈنس کہاں چلی جاتی ہے بھائی, کھو کھاتے چلی جاتی ہے ساری. دس از واٹ ہیپنس ود دیم. سو پلیز اپنے, وہ زیڈان بڑا اچھا آدمی تھا, ہیڈ بٹ کر دیا. ارے یار وہ گالی دے رہا ہے تجھے, پاگل بنا رہا ہے تجھے. بھائی تو اپنے ایموشنز کو کنٹرول کر, امپلس کو کنٹرول کر. تو کیپٹن ہے فرانس کا, بہترین میچ کھیل رہے ہو تم, جیتنے والے ہو. آپ نے سارا کچھ کھیل ہی چوپٹ کر دیا, بیڑا غرق کر دیا پکڑ کے. ڈونٹ وی ڈو دس ہیئر. یہ نہیں ہوتا آپ لوگوں کے ساتھ, یہی تو ہوتا ہے. اپنے ایموشنز کو بیٹا کنٹرول میں رکھنا انتہائی ضروری ہے بھائی. اپنے ایموشنز کو کنٹرول میں رکھنا جو بھائی بہت ضروری ہے, ورنہ ایموشنل ریلیپس ہوا تو نیکسٹ مینٹل ریلیپس, بس لو جی کہانی مک گئی, فزیکل ریلیپس ہوگی. نہیں, جب ایموشنل ریلیپس سر چڑھ کے بول رہا ہے تو صرف ایک طرح سے رک سکتا ہے کہ آپ کو اس وقت خیال آ جائے کوئی ماں باپ کا, کوئی اپنے لوڈ ون کا, کوئی کاؤنسلر کا. آپ ان سے کہو بچاؤ مجھے, بچاؤ مجھے, بچاؤ. بھاگو مگر صحیح سمت میں. بھینسا آ رہا ہے, بھینسا, تو بھاگنا دوسری طرف ہے کہ بھینسے کی طرف ہی بھاگنا شروع کر دیں, دوسری طرف.
अव्वल तो आप इतने चैंपियन ना बने कि भाई वो भैंसे वाली दौड़ में आप घुसें, क्या ज़रूरत है? अगर उसके आप चढ़ गए टेटे तो उसने आपको पटक देना है। एक साहब थे, आई थिंक हिज नेम वाज तारिक महमूद, ब्रिगेडियर थे, ब्रिगेडियर टीएम, ही वाज नोन एज ब्रिगेडियर टीएम। वो ब्रिगेडियर टीएम जो थे वो उन्होंने पैराशूट से कई जंप्स की हुई थी, थे एसएसजी में, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप एसएसजी में थे, कई जंप्स की थी माशाल्लाह। और उनको ना एक थ्रिल मिलती थी और उनको आता भी था, तो वो क्या करते थे कि ज़रा अपना पैराशूट लेट खोलते थे, बिकॉज ही वॉज इन सच अ गुड कमांड। तो एक दिन उन्होंने पैराशूट खोलने की कोशिश की पर पैराशूट खुला नहीं। फिर उन्होंने जो सेकंड पैराशूट होता है, इमरजेंसी पैराशूट, वो खोला, वो भी नहीं खुला। तो जब तक के थ्रिल सीकिंग बिहेवियर, आपने देखा है 14 अगस्त पे क्या होता है, वन व्हीलिंग, सलेंसर उतर गए, पट 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 हो रही होती है। इसका ताल्लुक क्या है आज़ादी से? किस चीज़ से आज़ादी? इंसानियत से, असूलों से आज़ादी। तो ये सारे थ्रिल सीकिंग बिहेवियर्स जो हैं उनके पीछे कोई वजह होनी चाहिए ना। तो अगर तो एड्रेनालिन जंकीज़ हैं, आपको पता है ना एड्रेनालिन जंकीज़ क्या होते हैं? हमारे सब के अंदर एड्रेनालिन होती है ना, जो कि हमें कोई काम फास्ट करने पे, मोटिवेट करने पे मुतहर्रिक करती है। तो जब हम एकदम जंप करते हैं, कोई अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर, तो एड्रेनालिन का रश होता है। तो लोग उसको हासिल करने के लिए, उस रश को, उस फीलिंग को, ये हरकतें करते हैं। ये वन व्हीलिंग, बंजी जंपिंग, फास्ट ड्राइविंग, ड्रिफ्टिंग। तो प्लीज़ ये जितनी भी हम सब में बाईपोलर इंस्टिंक्ट्स हैं, बाईपोलर इंस्टिंक्ट ये होती है कि जब मूड मैनिक या हाई हो जाए तो कोई लॉजिक, कोई मंतक, कोई समझ की बात मत बच जाती है, कोई बात समझ नहीं आती और इंसान वो कुछ करना शुरू करता है जो बाद में बिल्कुल गलत होता है, खसारे ही खसारा है, फिर वो खसारे के फैसले करने शुरू कर देता है। जब इंसान ये समझे कि ये काम खसारे का है, अपने ऊपर वो अपनी तरबियत करे। और तरबियत कैसे होती है कि जब कोई सामने मुश्किल चीज़ आ जाए, जैसे मैंने अभी बताया ज़िडान की आपको बात की, बॉलर की बात की कि वो आपको गुस्सा दिला रहे हैं, तो आपने फिर भी अपने तरह से खेलना है। और अगर आपको लगे कि आप नहीं खेल सकते तो कोच की बात मान लें। और कोच कौन होता है जी? काउंसलर और हायर पावर, द बेस्ट। अल्लाह तो हाईएस्ट पावर है, वो तो डिवाइन पावर है। प्रॉब्लम पता है क्या है? हम अल्लाह को मानते हैं, yes, that is the problem. When Allah is not around, we say Allah Allah Allah. मगर अल्लाह के बंदे बनो ना। बंदगी क्या है? What is बंदगी? बंदा is बंदगी। माने बंदगी करना का मतलब है कि हाजिर, yes, बाओ, सरेंडर। इस्लाम का मतलब क्या है? सरेंडर। इस्लाम का मतलब है पीस। तो वो तो अल्लाह हैं, मगर हम जो अल्लाह का अवतार हैं, जो अल्लाह की मैनिफेस्टेशन है, वो कौन है? माँ बाप। उनकी मान ले तो ख़ता खाएंगे ही नहीं। दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की वो तमाम लोग करेंगे जिन्होंने अपनी माँ बाप की बात मानी और जिन्होंने वो वाली बात की जो नसा फरमा रहे हैं कि क्या था जी, वो काम जवान की मौत है, कि बाप के पास पैसा बहुत है, बे के पास पैसा बहुत है। ये जो सोच है ये फन दिलमा, ये सत्यानाश हो जाएगा। अच्छा, तो अभी तक तुम्हारा इस चीप लड़की के साथ चक्कर चल रहा है? तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? ओके, और तुम इन घटिया लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरो तो मैं चुप बैठूं? गेट आउट। Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism.
It is treatable at any stage. Get help because he won't. Get help from willing ways. Get help from anywhere. But do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help. Get help. Get help.